آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ کشمیر بارڈر پر پاکستان کے ایٹمی بم تعینات کر دیے گئے، دشمن کے رافیل نشانے پر انڈین میڈیا کی چیخ و پکار سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، کشمیر بارڈر پر پاکستان کے ایٹمی بم تعینات کر دیے گئے ہیں، دشمن کے رافیل نشانے پر پہنچ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت اس وقت کشمیر سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹرز میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں 15 اگست کی رات کو کھلم کھلا سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور قابض افواج کی جانب سے بلا اشتہار اور بلا امتیاز فائرنگ کی گئی ہے، اور LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت نے اس سال دوسری مرتبہ کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بحثی پر مبنی یہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسان حقوق و قوانین، پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بری طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور شدید جنگ کا خطرہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ چین کے ہاتھوں بھارت کی حالیہ شکستوں کے بعد لداخ کی ہمالیائی سرحدوں کا تناؤ بتدریج اروناچل پردیش سکم اتراکھنڈ تک پھیل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کشمیر سیکٹر میں بین الاقوامی قوانین کو رونتی ہوئی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے بھارتی جارحیت سے پورے خطے پر جنگ کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ چین کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت کی ہتھیاروں کی سر پٹ دوڑ سے بھارت کا خوف اور احساس کمتری عیاں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی ہتھیاروں کی دوڑ اور سرحدوں پر فوجی قوت بڑھانے کے جواب میں چین کی طرف سے طاقتور اقدامات جاری ہیں۔ چین نے بھارتی سرحدوں کے قریب جنگی اڈوں پر مہلک ہتھیاروں سے لیس ملٹی رول لڑاکا طیارے J-11 اسٹیلتھ فائٹر، J-12 میزائل بردار، J-7 بمبار طیاروں کے اسکواڈرن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ تیار کر رکھے ہیں۔ بھارت کئی ماہ سے اپنے فوجی وسائل چین کے مقابل شمالی مشرقی پہاڑی سرحدوں پر جمع کرنے میں مصروف ہے۔ اس صورتحال میں عالمی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان اپنے حلیف چین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھارتی سرحدوں پر اسٹرائیک کر سکتا ہے، جبکہ میرے مطابق پاکستان بہرحال امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی طرف سے جنگ شروع کرنے جیسے جارحانہ عزائم کے یورپی اور امریکی خدشات کا واویلا محض ایک ویل پلانٹڈ پروپیگنڈا ہے، جس کا مقصد بھارت کو مزید ہتھیاروں کی خریداری پر اکسا کر اپنے اسلحے کی تجارت کو فروغ دینا۔ مغربی مبصرین کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ حالیہ تناؤ میں بھارت کی کمزور پوزیشن میں بھارت کے لیے چین سے زیادہ خطرناک پاکستان ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی فوری ڈلیوری کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک انوکھا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھی حاصل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں۔ بھارت لداخ اور اروناچل پردیش سرحدوں پر چین کے مقابل اپنے فوجی قوت بڑھانے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی سرحد پر پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کے مندوب نے انتباہ کیا تھا کہ پاکستانی سرحدوں پر جارحیت کا مرتکب بھارت کو منہ کی کھانا پڑ سکتی ہے۔
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں تابڑ توڑ کارروائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اگر بھارت باز نہ آیا تو بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ، بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں شدت آ چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان دوسرے روز بھی فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے ٹینکوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ چینی جنگی ٹینک بختر بند گاڑیاں کالا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں، جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھاری اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں 17 ہلاک ہو چکے ہیں۔ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے، لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے 17 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے پیر کو 2 بار سرحد پار کی۔ انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا، ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ بھی شریک تھے۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھایا ہے۔ انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ماہ کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دوسری جانب سے فوج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر کے پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔